کیا کرنا چاہیے، یعنی ہاؤ ٹو اسٹارٹ، ہاؤ ٹو ویلکم رمضان، اور کس انٹینشن سے میں نے بات کر لی، لیکن واٹ ٹو ڈو ان رمضان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو توفیق دے دے جو اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. جیسے آپ نے ایک بات کہی تھی کہ رمضان چیزیں سٹارٹ کرنے کا منتھ نہیں ہے، بٹ مور اور لیس کہ ہم اپنی ڈیڈس کو پرفیکشن اور ہائٹ پہ لانے کا ایک موقع ہوتا ہے. اور اینی کیس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک موقع رکھا ہوا ہے. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سب سے پہلے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ایک چیز کی اہمیت کو سمجھا جائے. اگر میری صحت خراب ہو رہی ہے اور مجھے انڈیکیشنز مل رہی ہیں تو مجھے پسند نہیں ہے. دیکھیے انسان اپنے آپ کو اس ٹریننگ سے گزارتا ہے، صبح صبح اپنے آپ کو اٹھتا ہے، جاگنگ کرتا ہے، ویٹ اٹھاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی بہت ویلیوبل ہے. جیسے ایک رائٹر نے لکھا تھا کہ انسان بڑا عجیب ہے، ساری زندگی صحت کو خرچ کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے اور پھر اسی پیسے کو استعمال کرتا ہے صحت کو حاصل کرنے کے لیے. تو ہماری اصل میں زندگی کی پرائیورٹیز اونچی نیچی ہیں. تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو پرائیورٹائز کریں کہ اب ڈو آئی ریئلی وانٹ جنہ اور ناٹ، کیا مجھے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ تم پہ یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے، تاکہ تم ان لوگوں میں ہو جو متقین ہیں. تو کیا میں ان لوگوں میں ہونا چاہتا ہوں؟ کیا میری زندگی میں واقعی میں اس بات کا یقین ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آخرت کی اجر کو اپنانا چاہتا ہوں؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک اجر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور یہ جانا یہ میرے لیے ہے. تو اس کا کیا مطلب کہ دیکھیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہے، لیکن روزے میں آپ نے آؤٹ آف دا وے جانا پڑتا ہے اپنے کسی روزے کو بتانے کے لیے. نماز میں دکھ جاتا ہے، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص اپنی طرف نسبت کی کہ یہ میرے لیے، کیونکہ اس میں اخلاص، اس میں ایک سنسیئرٹی کا ایلیمنٹ الگ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از آور ٹائم ٹو شو آور لو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اپنی روٹین کو دیکھیے، ریکگنائز کیجئے. سب سے پہلے چیز بھی ایکسیپٹیبلٹی ہے، ریکگنیشن ہے کہ کیا میری زندگی میں جو ہیبٹس ہیں، مجھے کیا چیز ہیں جو ڈسٹنس کر رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ایکسیپٹیبلٹی اور اس چیز کی انٹینشن کہ میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہوں از دا موسٹ امپورٹنٹ. اگر کوئی ڈرگ ریہاب پہ آتا ہے اور وہ بہت پرابلمٹک ہے، سب سے پہلے جو ہیلپ کرنے والا ہے وہ پوچھے گا کہ یار ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ہیبٹ، کہ تمہیں یہ ہیبٹ چھوڑنی ہے. اگر وہ ولنگ ہوتا ہے تو اس کے لیے بعد میں سولوشن ہوتی ہے. تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو ریکگنائز. کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ولنگ ہیں، کیونکہ کبھی ماں اپنے بچوں کو نا کھینچ کے لاتی ہے یا اپنی بیٹی کو کھینچ کے لا رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اگر یہ ولنگ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ہم کچھ بھی کر لیں، ہم نہیں کر سکتے. تو پلیز کنٹینیو. تو اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو بہتر کیجیے. اپنی جو روٹینز ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور راتوں کو کس مقصد سے جاگتے ہیں، جسٹ ٹو بی ایبل ٹو کیا سحری کریں گے اور سو جائیں گے. اینڈ اپنی ہیبٹس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ہیلتھ ہیبٹس کو ڈفرینٹ کیجیے. رمضان آپ کے لیے وہ ایٹنگ جو فیسٹیول نہیں ہے، اٹس سم تھنگ کہ آپ اپنے آپ کو، جیسے مثال کے طور پہ ایک شیخ نے کہا تھا کہ اگر کوئی رمضان میں بھی برائی نہیں چھوڑتا، اس کا مطلب ہے اس کا نفس جو ہے نا، وہ کا شر جو ہے، نفس کا شر شیطان کی شر سے زیادہ ہے اس کے، کیونکہ ابھی بھی اس کا شیطان اس کو کور نہیں کرتا. وہ اس کا نفس کا شر اتنا ہے کہ رمضان میں اس کو شیطان جانے کے باوجود بھی جو ہے نا اس کا نفس اس کو شر سے نہیں روک رہا. دیکھنا چاہیے کہ شیاطین تو لاک کر دیے گئے ہیں، تو ابھی بھی جو میرے اندر اتنی زیادہ ڈیزائرز اور ٹیمپٹیشن اور گناہوں کی وسواس اور خیالات آ رہے ہیں، now this is not because of shaitan, this is because of my own corruption of my own nafs. اور میں سمجھتا ہوں کہ وجہ بھی یہ ریس ہے، رمضان از اے ریس، سابقوا بالاعمال، مطلب احادیث میں قرآن میں بھی آتا ہے وسارعوا الی المغفرۃ، بھاگو دوڑ لگاؤ. اور اس ریس میں امیجن ایک 100 میٹر کی ریس ہے، اس میں آپ نے تو کچھ نہیں اٹھایا ہوا، میں نے ایک 50 کلو کی بوری اٹھائی ہوئی ہے اور دوسرے بندے نے 20 کلو کی بوری اٹھائی ہوئی ہے. تو آپ لوگ تو تیز بھاگ جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ہم نے بوریاں اٹھائی ہوئی ہیں. Now sins have burdens. اگر ہم ان برڈنس کو پھینک کے رمضان میں انٹر نہیں ہوں گے تب تک ہم رمضان کی ریس میں آگے جیت ہی نہیں سکتے. We need to make sure کہ ہم گناہوں سے توبہ کر کے رمضان میں انٹر ہوں، تاکہ sins and chains and shackles ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی انسان سے گناہ ہونا، اس کی فجر کی باجماعت نماز چھوٹ جاتی ہے. پریکٹیکل گولز ہوں. ہم بہت سے لوگ، میجورٹی لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ میں پورا قرآن ختم کروں گا. قرآن ختم کرنا آپ کا رمضان میں مقصد نہیں ہے. آپ یہ بات بولیے ٹھیک ہے کہ what do I need to acquire out of it.
مثال کے تو آپ نے بولا کہ میں سورۃ الکہف کو پوری طرح سمجھوں گا، اس کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کروں گا، یا میں اپنی نماز کو امپروو کرنے کے لیے تیسرے پارے کو میں حفظ کروں گا، اپنی نماز میں جو ہے نوافل کا اضافہ کروں گا، میں کچھ دعائیں سیکھوں گا. اینی تھنگ وچ یو کین کیری ایون آفٹر رمضان، سم پریکٹیکل اپروچ، پریکٹیکل گولس کہ میں نے یہ کر لیا، اچھا اگر مجھے کرنا ہے تو واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ، سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو چینج مائی ہارٹ، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا اگر دل نہیں بدلتا، اگر آپ رمضان میں داخل ہوتے ہیں اور آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ کا دل میں فرق نہیں ہے، آپ کی اس انرجی میں فرق نہیں ہے، آپ کو نیکی کرنے میں موٹیویشن نہیں ہوتی، دین یو ہیو ناٹ ریئلی ایکوائرڈ دا ویری بینیفٹ آؤٹ آف. سو اگر ہم اس کو سیکوینشلی بیان کریں تو سب سے پہلی چیز کیا ہوگی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انٹینشنز کا پیوریفائی ہونا، جیسے آپ کہہ رہے تھے، یعنی خالص نیت سے رمضان میں داخل ہونا، کہ ناٹ فار کہ میں ویٹ لاس کروں گا یا میں ویٹ گین کروں گا یا میں فلاں چیزیں دیکھوں گا، رادر اس نیت سے رمضان میں داخل ہونا کہ یا اللہ میں نے اس رمضان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کے نکلنا ہے، اور میں نے اپنی لائف کو، مائی لائف بیفور رمضان اینڈ مائی لائف آفٹر رمضان شوڈ بی کمپلیٹلی چینجڈ. یا رب میں اس سے داخل ہو رہا ہوں، کیونکہ مالک بن دینار اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس میں 3 کوالٹیز ہوئی نا، آسمان سے جو خیر اور برکت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں اس کا ایک حصہ ضرور رکھیں گے. اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ، ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں 3 کوالٹیز، اور میں ایک بتائی کہ جس میں اخلاص ہوا، اور دوسری کوالٹی کہ ان تحب للناس ما تحب لنفسک، کہ تم لوگوں کے لیے وہ چاہو جو اپنے چاہتے ہو، اور تیسری کوالٹی کہ تمہارے پاس اگر کوئی روٹی کا یا بریڈ کا ٹکڑا ہے نا اور تمہیں اس کی حاجت ہے، لیکن تم اپنے آپ سے مزید حاجت والے انسان کو دیکھو، تم اس کو عطا کر دو. سو پہلی چیز ہم دیکھ اخلاص. تو آئی تھنک اخلاص سے رمضان میں جانا کہ میں نے، میری انٹینشنس کیا ہے، میں کیا مسجد میں نماز اس لیے تو نہیں پڑھا کہ سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور پی پریشر اور کہیں گے تم اب رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تراویح اس لیے تو نہیں پڑھنے جا رہے، گھر میں سب نہیں کر رہے تراویح پڑھنے کے لیے، اور مجھے کہیں گے تم مجبور مجھے جانا پڑے گا، بٹ جب یہ لوگ پڑھیں گے میں 8 پڑھ کے باہر بھاگ جاؤں گا، یا میں اتنی پڑھ کے 4 پڑھ کے باہر نکل آؤں گا. سو وی نیڈ ٹو ریئلی پیوریفائی انٹینشنس. اور دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں، عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، یعنی ایک تابعی نے پوچھا کہ ہاؤ وڈ دا صحابہ یوز ٹو ویلکم رمضان، کیا کرتے تھے؟ اینڈ دس گائے مسٹ بی ایکسپیکٹنگ کہ وہ نا یعنی اپنے اسکیجولس کو سیٹ کر لیتے تھے، یہ وہ کیا کرنا ہے مجھے کیا نہیں کرنا، بزنسز کو سیٹ کر لیا ہے، رمضان میں نو بزنس ایٹ آل اور سارا. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم رمضان کو ویلکم پتہ کیسے کرتے تھے؟ اپنے دلوں کو پاک کر کے، لوگوں کے بارے میں خیالات سے، لوگوں کے بارے میں کجی، لوگوں کے بارے میں گرا، لوگوں کے بارے میں حسد، بغض، بدگمانیوں سے. ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے ہیں کہ وی یوز ٹو انٹر رمضان اور میڈ شیور کہ بس اب لوگوں سب کو معاف کر دینا ہے، کیونکہ رمضان میں جو شخص داخل ہوا اور اس کا دل ابھی بھی لوگوں کے حسد سے بھرا ہوا ہے، یا کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی ابھی تک بانڈنگ ٹھیک نہیں ہے اور پھٹا ہے، سبحان اللہ.